نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر حازم اللذات يعني الموت. وصدق رسوله النبي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع آج اس خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے موت کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کو ہم لاتعداد مرتبہ سنتے بھی ہیں، اور اس کا مطلب، معنی، مفہوم بھی سب جانتے ہیں کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن موت کی گاڑی میں سوار ہو کر آخرت کی طرف سفر کرنا ہے۔ ہر انسان نے، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے، جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو موت ضرور آئے گی، اور اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ فرمایا کہ ہر جاندار، ہر ذی روح، ہر نفس اس موت کے ذائقے کو ضرور چکھے گا۔ پھر فرمایا ثم الینا ترجعون، اس کے بعد پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ۔ ہر انسان نے، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے جب اس موت کے وراثت سے گزرنا ہے تو اس نے جانا کہاں ہے؟ فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ۔ جب ہم کوئی ایسی بات سنتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم زبان سے یہ کہتے ہیں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے ہیں۔ تو اس حقیقت کو بھی اسی طرح بیان کیا۔
فرمایا جب تم یہ ذائقہ چکھو گے نا پھر یاد رکھنا تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے لیے جتنے ہم لفظ بولتے ہیں ذرا دیکھیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر اس کے لیے کون کون سا لفظ بولتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں فوت ہو گیا، یا پھر کہتے ہیں فلاں وفات پا گیا، یا پھر کہتے ہیں فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، یا پھر اس کے لیے بولتے ہیں فلاں بندہ وصال فرما گیا۔ یہی الفاظ ہے نا جو ہم بولتے ہیں۔ اب اگر ان الفاظ کو دیکھا جائے تو ان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس بندے کو بھی موت آتی ہے موت اس کو ختم نہیں کرتی، موت اس کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرتی، بلکہ موت بندہ خدا کو اس جہان سے اٹھا کر اگلے جہان کی طرف منتقل کرتی ہے۔ جو پہلا لفظ میں نے بولا ہے کہ فوت ہو گیا، وفات پا گیا، یہی بولتے ہیں نا کہ فلاں بندہ وفات پا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پورا ہونا۔ کیا چیز پوری ہوئی ہے جو اس کے لیے ہم نے وفات کا لفظ بولا ہے؟ اس کا یہ جو دنیا کا عرصہ تھا، دنیا میں رہنے والی جو زندگی تھی، جو وقت تھا، وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ وقت دنیا کا ختم ہو تو ہم بولتے ہیں فلاں وفات پا گیا۔ پھر ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ فلاں بندہ انتقال کر گیا۔ تو انتقال کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا، چلے جانا، اس کو انتقال کہتے ہیں۔ ٹرانسفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہونا، اس کو انتقال کہتے ہیں۔ تو موت کے لیے یہ لفظ کیوں بولا گیا کہ فلاں انتقال کر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جہان سے آخرت کے جہان کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس لیے اس کے لیے بولتے ہیں کہ فلاں انتقال کر گیا ہے، یعنی اس کا اس جہان سے آخرت کے جہان کی طرف انتقال ہو گیا۔ دیکھیں نا، یہ جو زمین ہے، اسی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں نا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ زمین ایک بندے کے نام ہو تو دوسرے بندے کے نام پہ اس کا انتقال نہیں ہوتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو جب یہ بولا جائے کہ فلاں انتقال کر گیا ہے تو اس کا انتقال اس کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اس جہان سے اگلے جہان کی طرف اس کو منتقل کرتا۔ جب وہ منتقل ہو تو کہتے ہیں فلاں بندہ انتقال کر گیا، یعنی اس جہاں کو اس نے چھوڑا ہے، آخرت کے جہاں کی طرف وہ منتقل ہو گئے۔ پھر ایک لفظ مرنے والے کے لیے بولتے ہیں کہ فلاں بندے کا وصال ہو گیا، کوئی نیکوکار بندہ ہونا اللہ والا، تو اس کے لیے بولتے ہیں فلاں بندہ وصال فرما گیا ہے۔ تو وصال ہے وصل سے، وصل کہتے ہیں ملنے کو۔ دیکھیں نا، کتابوں کے اندر پڑھتے تھے نا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، علامہ اقبال کے بارے میں،
جب ان کی تاریخ آتی تھی نا وفات والی، تو وہاں پر کیا لکھا ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح فلاں تاریخ کو حالق حقیقی سے جا ملے۔ لوگ ان کے بارے میں پڑھتے نہیں کہ فلاں حالق حقیقی سے جا ملا، یعنی اس کا وصال ہوا، وہ اپنے رب سے ملا ہے جا کر۔ تو موت کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر 3 لفظ بولتے ہیں، وفات پا گیا، یا پھر انتقال کر گیا، یا پھر وصال فرما گیا۔ جب ہم ان تینوں لفظوں کو دیکھتے ہیں، ان کا معنی اور مفہوم دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ فلاں بندے کو موت آئی ہے، موت نے اس کو ختم نہیں کر دیا، بلکہ موت نے اس کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کر دیا، بلکہ موت نے فلاں بندے کو اس جہاں سے نکال کر آخرت کے جہاں سے ملا دیا ہے، یا فلاں بندہ وفات پا گیا ہے، اس کا دنیا کا عرصہ پورا ہو گیا ہے، اب وہ اس جہاں میں مزید نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اس کا پیغام اجل آ گیا ہے۔ اسی چیز کو تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے نا کہ ہر ذی روح موت کے ڈنگ سے ڈسا جائے گا، لیکن موت اس کو ختم نہیں کرے گی، بلکہ موت اس کو ہماری طرف لوٹائے گی، اس کا انتقال ہماری طرف ہوگا، اس کا وصال ہماری طرف ہوگا۔ تو دوستان محترم، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے، ہر نفس نے اس موت کے ذائقے کو چکھنا ہے اور انتقال کرنا ہے اس دنیا سے آخرت کے جہان کی طرف، اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رہنے والے جہان کی طرف اس نے انتقال کرنا۔ تو موت کے لیے جتنے بھی لفظ بولے گئے، موت انسان کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اس کو آخرت کی طرف منتقل کرتی ہے، اس کو دنیا سے آخرت کی طرف ملاتی ہے۔ تو کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو، کوئی پیر ہو یا کوئی فقیر ہو، کوئی مریض ہو یا کوئی طبیب ہو، کوئی گورا ہو یا کوئی کالا ہو، کوئی عربی ہو یا کوئی عجمی ہو، کوئی بادشاہ ہو یا کوئی گدا ہو، وہ جس رنگ کے اندر بھی ہے، وہ اس حقیقت کو جان لے کہ ایک نہ ایک دن اس نے اس موت کے ڈنگ سے ضرور ڈسا جانا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے موت کی گاڑی میں سوار ہو کر آخرت کی طرف انتقال کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا نا کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس وراثت سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، بلکہ قرآن مجید میں تو اس حقیقت کو اس انداز میں بھی بیان کیا، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیہ، فرما دو بے شک وہ موت جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے، فانہ ملاقیکم، تمہیں ضرور آئے گی، تم ضرور اس سے ملنے والے ہو۔ تو بندہ زندگی کے جس مرحلے پر بھی ہو، وہ اس دنیا کی زندگی میں لذتیں اتنی ہیں کہ تو چھوڑنا نہیں چاہتا،
زندگی کے جس سٹیج پر بھی ہو، یہ دنیا اتنی میٹھی ہے کہ کوئی جانا نہیں چاہتا۔ اگر موت کا ذکر کریں، میرے آقا اسلام نے حدیث میں فرمایا اکثر من ذکر هذه اللذات یعنی الموت، فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اس لیے کہ یہ موت ہے جس کی یاد اور جس کا ذکر، جس کے بارے میں بولنا اور جس کے بارے میں گفتگو کرنا، فرمایا یہ موت کا ذکر ہے جو تم سے لذتوں کو دور کر دے گی۔ یہ موت کی یاد ہے جو تمہیں دنیاوی نفسانی خواہشاتی لذتوں سے دور کر دے گا۔ یہ موت کی یاد ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اور جب موت کا ذکر کرتے ہیں نا، موت کی بات کرتے ہیں، تو آج ہمارے معاشرے کا رویہ ایسا ہے، لوگوں کا حال اور خیالات اور تصورات ایسے ہیں، آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ تینوں کوئی موتا پتہ ہے، سب نے مرنا ہے، سب کو موت آنی ہے، تم کوئی زیادہ ہی موت کو یاد کرتے ہو، تم کوئی زیادہ موت کا ذکر کرتے ہو، سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ یعنی موت جس کے بارے میں میرے آقا فرمائیں کہ اس کو کثرت سے یاد کرو، اس کا ذکر کرو، موت کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کرو، موت کے تذکرے کرو۔ جب موت کا تذکرہ کیا جائے تو آگے سے یہ جواب ملے کہ ہمیں نہیں پتا کہ مرنا ہے، کیا ہمیں نہیں پتا کہ موت آنی ہے؟ تمہیں کوئی زیادہ خبر ہے، کوئی زیادہ پتا؟ کسی کو پتہ لگانے کے لیے موت کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ آقا اسلام کا فرمان ہے، فرمایا اس کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ جب یاد کرو گے تو یہ موت تم سے یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں ان کو چھڑوا دے گی، تم سے یہ جو خواہشات کے بت ہیں، نفسانی خواہشات کے، جو گناہوں کی دلدل کی طرف دھکیلتے ہیں، فرمایا جب تم موت کو یاد کرو گے، اس کا ذکر کرو گے، تو یہ موت کا ذکر تم سے یہ جو نفسانی لذتیں اور خواہشات ہیں اس کو دور کر دے۔ اس لیے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی، ہاذِمِ اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز، اس کو کثرت سے یاد کرو، یعنی الموت، وہ موت ہے۔ اور پھر یہ کہا جائے اور ذہن یہ بن جائے اور آگے سے یہ کہا جائے کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کنے دیکھا، یعنی یہ جو ہم نے دیکھا ہے یہ تو بہت میٹھا ہے، اور جس کے بارے میں تم بتاتے ہو نا کہ مرنے کے بعد یہ کچھ ہوگا، وہ تو کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ جو ہم نے دیکھا ہے ہم بس اسی کے ہو کے رہ گئے، اور جو عارضی ہے اور وہ جو دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے، جس کے بارے میں اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام بار بار ارشاد فرمائیں، اور ہمیں اس جہان کی کوئی فکر نہ ہو، ہمیں اس آخرت کی کوئی پرواہ نہ ہو، جس قبر میں جانا ہے اس کے بارے میں کوئی ہمارا خیال ہی نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان القبر ینادی کل یوم ثلاث مرات، فرمایا بے شک قبر ہر روز بندے کو 3 مرتبہ یاد کرتی ہے، ہر روز قبر بندے کو 3 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ کبھی ہم نے بھی اپنی اس قبر کو یاد کیا؟ کبھی ہم نے بھی اس بات کی فکر کی ہے کہ اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر ہم نے اپنے ساتھ نیک اعمال کا نور اور روشنی ساتھ لے کے جانی ہے؟
کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہے؟ وہ قبر کو ہمیں ہر روز 3 مرتبہ پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ کیا کبھی ہم نے اپنی قبر کے بارے میں سوچا؟ وہ تو ہر روز 3 بار بندے کو پکارتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مسافری کا گھر ہوں۔ تو وہاں پر کون سی چیز ہے جو قبر میں کام آنی ہے؟ وہ نیک اعمال ہے۔ وہ سارے سہارے یہ جو دنیا کے اندر ہیں، یہ سارے سہارے ختم ہو جانے ہیں، اور ایک سہارا آخرت کے اندر جس چیز نے ہمارا بننا ہے نا، وہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ہیں۔ اور وہ نیک اعمال، وہ اعمال صالحہ جن کو ہم خلوص نیت کے ساتھ اپناتے ہی نہیں۔ تو دوستان محترم، یہ موت ایسی چیز ہے جو بندے کی اس دنیا کی زندگی کے معاملات کو بدلتی ہے، جو بندے کی اس دنیا کی فکروں کو، اس دنیا کی ترجیحات کو بدل دیتی ہے، بندے کی سوچ کا زاویہ بدل دیتی ہے۔ یہ جو موت کی یاد اور فکر ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا اس کو کثرت سے یاد کرو۔ دیکھیں، اگر کسی انسان کو کوئی بیماری لگ جائے تو اس بیماری کی وجہ سے جب بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، اس بیماری سے بچنے کے لیے ڈاکٹر اس سے جو کچھ کہتا ہے بندہ اس سے پرہیز شروع کر دیتا۔ اگر کوئی شوگر کا مریض ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ کیا کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ نے میٹھے سے پرہیز کرنا، بندہ چھوڑ دیتا۔ شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ واک کرنی ہے، پیدل چلنا، وہ 2 گھنٹے پیدل چلنا شروع کر دیتا۔ ہر وہ میٹھی چیز چھوڑ دیتا جس کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ۔ بلڈ پریشر کا مریض چلا جائے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے نمکین چیزوں سے پرہیز کرنا، ورنہ اس بلڈ پریشر کے مرض کے اندر شدت آئے گی۔ اگر آپ نے پرہیز نہ کیا تو بندہ پرہیز کرتا ہے، چھوڑ دیتا۔ ایک ڈاکٹر کے کہنے پر بندہ اتنا پرہیز کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیتا، اور جو اللہ اور اس کے محبوب نے فرمایا ہے، جو اللہ اور اس کے محبوب اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اے بندے، اگر اس دنیا کی زندگی میں اگر تو گناہ نہیں چھوڑے گا تو جس گناہ کا ارتکاب کرے گا اس گناہ کی وجہ سے آخرت کے اندر تجھے فلاں صورت کے اندر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر کوئی کہے تو پرہیز کرتے، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات کے مطابق، دین اسلام کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق ہم وہ ہر نافرمانی چھوڑ دیں جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ایک ڈاکٹر کی بات ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، تو کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہمارے لیے کوئی معنی اور اہمیت نہیں رکھتی؟ حالانکہ جن کی اہمیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے ہماری زندگی میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے۔ کسی کے کہنے پر پرہیز کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر ہم اس دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور گناہ سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟
تو آخرت کے اندر جس چیز نے ہمارے لیے سہارا بننا ہے وہ نیک اعمال ہے. جس چیز کی وجہ سے ہم نے نجات پانی ہے، ہماری خلاصی ہونی ہے، وہ نیک اعمال ہے. ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان کی دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اعمال صالحہ کا نور نہیں ہے. اعمال صالحہ جو نجات کا باعث بنیں گے، جو ایمان کے درجے کی بلندی کا باعث بنیں گے، جو ایمان کی مضبوطی کا باعث بنیں گے، وہ اعمال صالحہ، ان کا نور ہمارے پاس نہیں. حضور دادا گنج بخشی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ والوں نے جو زندگی گزاری ہے نا، انہوں نے اپنی زندگی میں وہ جو حتمی بات تھی نا، اس کا نچوڑ نکال کے لوگوں کو بتا دی. حضور دادا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا. فرمایا کہ اتنی زندگی میں جس چیز کو میں نے سب سے مشکل پایا ہے نا، وہ یہ کہ بندے کے پاس علم ہو اور اس علم کے مطابق اس کا عمل بھی ہو. یہ بات سب سے مشکل ہے، یعنی علم پر عمل کرنا. حضور دادا صاحب فرماتے ہیں یہ سب سے مشکل ہے. اب یہ علم تو سب کو ہے نا کہ 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ ہونا ہے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ جتنے بھی دین اسلام کے احکامات ہیں، اتنا علم تو سب کو ہے نا. تو فرمائے یہی چیز سب سے مشکل ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہو اور پھر وہ اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو. آپ فرماتے ہیں اگر یہ 2 چیزیں، علم اور عمل، یہ بندے کی زندگی میں جمع ہو جائے تو یہ بندے کا جو جسم اور وجود ہے یہ سورج سے بھی زیادہ تیز نور کا منبع بن جائے. یعنی بندے کا یہ جو جسم ہے نا، اگر اس میں علم اور عمل یہ 2 چیزیں جمع ہو جائیں تو بندے کا سراپا، یہ جو جسم ہے سرتپا، یہ ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ بن جائے. اس کے وجود کے اندر اتنی برکات ہو، اگر اعمال صالحہ کا نور اس کی زندگی میں شامل ہو جائے. اور فرمائے یہی چیز سب سے زیادہ مشکل ہے. آج ہمارے اندر بھی کمی اسی چیز کی ہے نا، دعوے بڑے بڑے ہیں اور عمل کرنے کچھ بھی نہیں. اس کی بارگاہ سے بخشش کی امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ بخشنے والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے. لیکن ہم نے اور آپ نے اس کی رحمت سے مستفید ہونے کے لیے کیا کچھ کیا؟ وہ تو بڑا کریم ہے، اس نے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. وہ تو فرماتا ہے رحمتی واسعت کل شیء، جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. میری چیز ہر ایک کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے. اس کی رحمت تو وسیع ہے. اس کی رحمت سے اے بندہ خدا تو امید بھی لگا، لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر یہ جو نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، ان کا نور بھی شامل کر، جو سب سے زیادہ مشکل ہے. اور اس دور کے اندر، اس جدید دور کے اندر، جبکہ ہماری جو مصروفیات ہیں وہ لغویات کے اندر ہے،
ہمارا جو زیادہ تر وقت ہے وہ لغویات میں گزرتا ہے. اور میرے آقا نے حدیث میں فرمایا بندے کے دین کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی زندگی سے فضول چیزوں کو نکال دے. بندے کے مسلمان ہونے کے لیے، اس کے دین کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی زندگی سے فضولیات کو نکال دے. آقا اسلام نے یہ فرمایا اور ہم نے ہر جو فضول چیز ہے اس کو زندگی کا حصہ بنا دیا. حالانکہ جس چیز کے اندر، جن اعمال کے اندر، جن چیزوں کے اندر ہمیں مصروف ہونا چاہیے تھا، ہم نے اپنی ان مصروفیات کو چھوڑ دیا اور لغویات کے اندر خود کو مصروف کر دیا. تو یاد رکھیں کہ بندے کا دین سب سے اچھا تب ہے جب وہ اپنی زندگی سے لغویات اور فضولیات کو نکال دیتا. اگر ہم دن میں 24 گھنٹوں کا جائزہ لینا تو زیادہ تر وقت ہمارا فضولیات میں گزرتا ہے، زیادہ تر ہمارا وقت لغویات میں گزرتا ہے. یعنی جن چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہم اپنا وقت ان چیزوں میں گزار دیتے. اور اللہ والے، اللہ کے بندے جنہوں نے اس چیز کو اور راز کو سمجھ لیا ہے، وہ وقت کے ایک ایک لمحے کو وہ غنیمت سمجھتے ہیں. ایک پل کو، ایک لمحے کو بھی وہ ضائع نہیں جانے دیتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، یہ لمحہ ہمارے لیے بڑا انمول ہے، یہ وقت اور زندگی ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے. اور وہ اس کو فضولیات میں نہیں گزارتے، بلکہ وہ اس لمحے کی، اس وقت کی اس قدر کرتے ہیں اور اس وقت سے اس انداز میں قدر کرتے ہیں کہ اس وقت کو اللہ کے ذکر اور عبادت میں، تسبیحات میں، آقا اسلام پر درود و سلام میں اس انداز میں گزارتے ہیں. اور یہ وقت اور یہ لمحہ ان کے لیے آخرت کے اندر ذخیرے کا، اعمال صالحہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو دوستان محترم، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچھے دیندار بنیں، ہم اچھے مسلمان بنیں، ہم اچھے انسان بنیں، تو ہماری زندگی کا اور ہمارے اسلام کا حسن اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی سے فضولیات کو نکال دیں. اور اس کا سب سے جو بڑا ذریعہ ہے نا، اگر ہم اپنی زندگی سے فضولیات کو، لغویات کو نکالنا چاہتے ہیں تو آقا اسلام کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھیں، جس میں فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ ہر قسم کی لذتوں کو توڑنے والی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین، سنت عطا فرمائے.